جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے، انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے۔ اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے، افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت النبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی قدر کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اطاعت کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہیں اور 3 بجنے والے ہیں۔ میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دتا ہو تو بہتر ہے، لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا، تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا، اگر وہ جنازہ پڑھنے، اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے، اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں۔ تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے۔ کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ پھر ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے، بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا۔ تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو۔ اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے۔ گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیے، فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے۔ نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کیا لڑکیاں تقریر کر سکتی ہیں جلسے میں؟ اگر لڑکیاں چھوٹی ہیں، 8-10 سال تک کی لڑکیاں ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تقریر کر سکتی ہیں۔ لیکن بڑی بڑی لڑکیاں ہیں جو بنات کے اداروں میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پورے نقاب میں آ رہی ہیں اور پبلک کے سامنے تقریر کر رہی ہیں، اس کو ہم ناجائز یا حرام تو نہیں کہتے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، عورت کو اپنے دائرے میں عورتوں کے درمیان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے آج کل بہت ساری عورتیں آپ دیکھیے یوٹیوب پر، فیس بک پر فتوا دے رہی ہیں، اور اتنے غلط سلط فتوے کی اللہ کی پناہ، اور ایسے ایسے مسائل بیان کر رہی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے، مارے شرم کے، جن کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا، وہ مزے لے لے کے بیان کر رہی ہیں۔ صاحب
مردوں اور عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، یہ عالمہ لوگ بڑی بڑی برقع پہن کر کے آ رہی ہیں اور نقاب میں چہرہ چھپا ہوا ہے اور صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، اسلامک اسکول ہے صاحب، اسلامک اسکول ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے وہاں، اور اینول فنکشن ہوتا ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ایکشن کے نام پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اس کو ڈانس نہیں کہتے، اس کو ایکشن کہتے ہیں۔ اب کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے، 5 لڑکیاں ایکشن کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، ڈانس کا نام ایکشن رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے اسلامک اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اور ہے کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے، پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو 2 کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تھا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکا صحیح تھا، لڑکا دیندار تھا، تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں آپ ضد سے کام نہ لیں۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لڑکی نے گھر میں آ کے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں۔ اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبڑ ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، تو لڑکی کو سمجھائیں، اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے۔ لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے۔ اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو۔ لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زنا بھی کر رہی ہے اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہوئی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس پرچے میں ایک سوال آیا جہیز کے بارے میں بتائیے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج آپ اتنے بھولے مت بنیے کہ آپ کو جہیز کے بارے میں بتانا پڑے۔ اسلام کا بڑا سیدھا کانسیپٹ ہے، لڑکی کے ماں باپ کو اسلام نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے۔ نہ لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کی شادی پر اس کو جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کے باپ کو لمبی چوڑی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر بوجھ سے مکت رکھا ہے، وہ تو بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو ہمیں بھیک میں ملی ہوئی کار اور بھیک میں ملی ہوئی بائک نہیں چاہیے، ہم اپنے قوت بازو سے بائک بھی خریدیں گے اور کار بھی خریدیں گے، اور جب تک طاقت نہیں ہے ہم سسرال کی مسری کا انتظار نہیں کریں گے، معمولی سی چارپائی پر لیٹ لیں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے۔ لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرو، یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اور میں خاص طور سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں لالچ مت کرو اپنے بیٹے کی شادی۔ دیکھو لڑکی والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لڑکے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لڑکے والے کہتے ہیں ارے لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہے تو ہم نے لے لیا، نہیں آپ سختی سے منع کر دیں، نہیں دینا ہے آپ کو کچھ، ہم سب انتظام کر لیں گے۔ جب اس طریقے سے 10 15 20 نوجوان جب شروعات کریں گے انشاءاللہ تو سماج میں اس سے میرے بھائیوں ایک انقلاب آئے گا۔ اور جلسے والوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے، چندہ جو ہے بہت کم ہوا ہے، آپ لوگ چندے پر بھی تھوڑا توجہ دیں۔ آپ جانتے ہیں پروگرام چندے کے لیے ہو رہا ہے، تعاون کے لیے ہو رہا ہے، اگر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے، اتنا خرچہ کر کے اور اتنی محنت کے بعد اور مہینوں سے اس جلسے کی تیاری ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے آپ چندے کے لیے توجہ نہیں دیں گے میرے بھائیوں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور سائل سے گزارش ہے وہ اپنے سوال کے بعد اپنا نام لکھا کریں۔ سائل